نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. حضور صاحب سجادہ خانقاہ معظم، اخی المعظم، برادر گرامی وقار، مولانا جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی دامت برکاتہم القدسیہ، مولانا شاہ سیف الدین اصدق، مولانا و مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، دیگر علماء، مشائخ، معزز حاضرین، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ مخدوم جہاں کے 662ویں عرس میں شرکت کے لیے جسم و جان، روح و قلب کے ساتھ حاضر ہیں۔ کیسا کیسا وقت دیکھا ہے۔ گزشتہ سال وہ وقت تھا جب خانقاہ میں یہ پروگرام بھی نہ ہو سکا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال سے پہلے والا سال وہ تھا جس میں لوگوں کا اکٹھا ہونا منع تھا۔ بغیر اس طرح کے پروگرام اور خانقاہ معظم میں جمع ہوئے عرس ہوا تھا اور آستانے پر ہم لوگ حاضر آئے تھے۔ اس بار تو منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا چیز دکھاتا ہے، کبھی منع کر کے نہیں آنے دیتا، کبھی اجازت دے کے نہیں آنے دیتا، کبھی بیماری کا ڈر، کبھی جان جانے کا ڈر، کبھی انتظامیہ کی مناہٹ، کبھی خود انتظامیہ کی بوکھلاہٹ، سب دیکھتا ہے آدمی۔ جو نہیں آئے ان میں ایک بڑا طبقہ ان کا ہے جو محبت کرتے ہیں، جو عشق کرتے ہیں، جو دل سے مخدوم جہاں کو چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر نہیں آئے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا بعد مال محبہ، محبت کے ساتھ دوری نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والا کہیں رہے، مکان اس کا کہیں بھی ہو، زمان اس کا کتنا بھی دور ہو، مکان اور زمان سے محبت طے نہیں ہوتی۔ ایک دیوار تھی سرکار دو عالم اور ابو لہب کے مکان کی، ادھر سرکار دو عالم کا مکان ظاہری تھا اور ٹھیک بغل میں ایک دیوار کے فاصلے پر ابو لہب کا مکان تھا۔ اتنا قریب ہو کے بھی قیامت تک قربت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ کہاں تھے اویس قرنی؟ ملک بدل گیا، سینکڑوں میل کی دوری، کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا، ملاقات کا وہ ظاہری معاملہ طے نہیں ہوا، اور عالم یہ تھا کہ اویس قرنی سے کہا گیا، کہلوایا گیا، اپنے صحابہ سے کہا گیا، اپنے جانشینوں سے کہا گیا کہ تم جاؤ اور میرا خرقہ اویس قرنی تک پہنچا دو اور اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ وفات نامے کا حوالہ دے کر عزیز گرامی وقار فرما رہے تھے آپ سے کہ مخدوم جہاں نے اخیر وقت میں حضور کی امت کے لیے دعا کی۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، اس کو ذرا پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اس بات کی تہ تک پہنچنے میں کچھ کوشش ہو جائے۔ پتہ نہیں اور کتنے اس کے تہ میں ہیرے اور جواہر ہیں، کتنے موتی اور مرجان ہیں، وہاں تک تو پہنچنا بغیر فضل الہی کے ممکن نہیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تبھی وہ اللہ کا ولی بنتا ہے،
اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حضور اور حضور کی امت سے محبت کرے گا. اور جب حضور اور حضور کی امت سے محبت کرے گا تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ کوئی ایسا موقع چھوڑے گا نہیں جس میں حضور کی امت کے لیے دعا نہ کرے. یہ ولی کی پہچان ہے, ولی کی شناخت ہے. ولی کو پہچاننا ہو تو اس کے پاس یہ دیکھو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اور وہ جھلکتا ہے کہ نہیں, نمایاں ہوتا ہے کہ نہیں. ولی وہی ہوگا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلک جائے گی. تو آپ نے مخدوم جہاں کو دیکھا. اب دوسری بات سن لیجئے. مخدوم جہاں حنفی تھے, خود لکھا ہے کہ ہم حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے. ابھی ایک ملفوظ ہم نے شائع کیا گنج لا یفنا, اس میں یہ وضاحت آ گئی ہے کہ ہم حنفی ہیں. جانتے تو تھے ہم لوگ, لیکن مخدوم جہاں کے اپنے الفاظ میں یہ بات آ گئی. مخدوم جہاں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک حنفیوں پر مہربانی فرما؟ یہ میں ٹرینڈ سکھا رہا ہوں آپ کو. آج کل ہم لوگ حضور کی امت کی بات کم کرتے ہیں, مسلک کی بات زیادہ کرتے ہیں. مسلک پر بات کی تان ٹوٹتی ہے. مخدوم جہاں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک تمام سنیوں پر مہربانی فرما, اہل سنت والجماعت پر مہربانی فرما؟ یہ سب اصطلاح اس وقت موجود تھی, یہ آج کی نہیں ہے, اس وقت بھی موجود تھی. کیا فرمایا؟ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑا لینڈ مارک معاملہ ہے کہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اے اللہ رحم فرما. یہ فیصلہ تو اس کو کرنا ہے کہ کون امت ہے اور کون نہیں ہے. سچا وہی ہے جس کے سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو, اور سچائی یہی ہے کہ سچائی اللہ جانتا ہے. ہم اس سچائی کو سامنے لا کر ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کریں, اس لیے کہ جس سچ کو ہم نکال کے لائیں گے وہ جب تک پروردگار کی تصدیق نہ ہو جائے اسے سچ نہیں کہا جا سکتا. خوف الہی کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کی امت کا حوالہ دیا جائے, حضور کی امت کی بات کی جائے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 700 سال پہلے حضور کی امت سے اپنے تعلق اور اپنے محبت کو کمال کی حد تک پہنچایا تھا, اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب کا قبلہ ہے. ایک بات بیچ میں ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کہی اور فرمایا کہ وہ محقق ہیں اور ولی علی الاطلاق ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لیے اہل علم یہ استعمال کرتے ہیں محقق علی الاطلاق, یعنی وہ ہر لحاظ سے محقق ہیں, ان کو کسی خاص میدان میں محدود نہیں کیا جا سکتا, کسی زمانے میں محدود نہیں کیا جا سکتا. بلا شبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ ذات اس لائق ہے کہ اس کو اہل علم محقق علی الاطلاق کہیں, لیکن ان سے پہلے جس پر یہ خطاب, یہ لقب, یہ شرف زیب دیتا ہے وہ حضرت مخدوم جہاں ہے کہ ان کو سب مل کر کہیں کہ یہ محقق علی الاطلاق ہیں. اور یہ مخدوم جہاں ہیں جنہوں نے فرمایا اے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. کیا خوبصورت جملہ ہے نا. ہم تک تو یہی جملہ پہنچا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو کسی خاص سیکشن میں بانٹنے والے؟ بانٹنا جوڑنا یہ اللہ کا کام ہے. میں نے یہ جو نئی کتاب آپ کے سامنے اجرا ہوئی اس کے پشت پر ہلکا سا تعارف لکھا ہے, پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں.
ہزاروں صفحات کو محیط حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات اسلام کے دینی و عرفانی ادب کا وہ شاہکار ہیں جو بیک وقت مبتدی، متوسط اور منتہی تینوں کے لیے مفید اور کارآمد ہیں۔ عام طور پر جو کتاب آپ کے ہاتھ تک پہنچتی ہے یا کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ تو ماسٹر ڈگری کے لوگوں کے لیے ہے، یہ گریجویشن والا بیچارہ لے کے کیا کرے گا؟ یہ تو انٹر کی کتاب ہے، یہ ماسٹر ڈگری والا لے کے کیا کرے گا؟ ہر کتاب کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک مقام ہوتا ہے، کوئی اونچی ہوتی ہے، کوئی نیچی ہوتی ہے۔ کے جی کلاس سے کتاب آدمی اٹھاتا ہے، کے جی کی ہے نا، ماسٹر ڈگری کی اٹھا لیا، کہا بابی تو بہت اونچی کتاب ہے۔ مخدوم جہاں دنیا کے ان کامل ترین محققین، علماء ربانیین، صوفیاء کاملین میں سے ہیں جن کی کتاب معمولی آدمی اٹھا لے تو اش اش کر اٹھے، متوسط یعنی درمیان والا اٹھا لے تو ڈوب جائے اور کہے اسی تالاب کی اور اسی ندی کی اور اسی آبشار کی تو تلاش تھی جو پیاس بھی بجھا دے، جسم و ذہن و فکر کو پاک بھی کر دے، اور کامل اٹھا لے تو کہے کہ کفر 100 سالہ کو میری ہتھیلی پر اس کتاب نے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے مبتدی، متوسط اور منتہی، تینوں لیول کے لوگ ایک ساتھ جس آبشار سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، وہ ہے مخدوم جہاں۔ اب ایک جملہ اور سماعت کیجئے، ان ملفوظات نے نظریاتی بحثوں، تنقیسی جنگ و جدال اور تفریق بین الامت کو مہمیز دینے کے بجائے صالح فکر و عمل کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کو صحت مند بناتے ہوئے اتحاد و اتفاق امت کی راہیں ہموار کی ہیں۔ یعنی یہ کتاب لڑانے والی نہیں ہے، یہ کتاب تنقیس کرنے والی نہیں ہے، یہ کتاب کسی دو لوگوں کے درمیان تفریق کرانے نہیں آئی ہے۔ اس کتاب کا کام یہ ہے کہ خود احتسابی سکھائے، آئینہ دیکھنا سکھائے، اپنا عیب دیکھنا سکھائے، اپنے قصور اور خطاؤں کو پہچاننے کی صلاحیت بخشے کہ تم اپنا عیب خود پہچان سکو۔ یہ ایک ایسی میڈیکل سائنس کی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ایک آدمی خود اپنی بیماریوں کا پتہ چلا سکے کہ ہم کہاں کہاں پر کس ڈائگنوسس کے نتیجے میں ہماری تشخیص کیا ہوگی، یہ ہم خود سمجھ سکیں۔ ایسا مت کہیے گا کہ بھائی ایسی بھی کوئی کتاب ہوتی ہے، ارے ہے نہیں تو آپ اور ہم کیسے اس بات میں مبتلا ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں؟ یہ کس کتاب نے سکھا دیا؟ آج کل ہم لوگ کس بیماری میں مبتلا کہ جو ہم ہیں سو کوئی نہیں؟ یہ بھی تو کسی کتاب ہی سے سیکھا ہوگا۔ اگر یہ کتاب ملتی ہے بازار میں تو ایک ایسی کتاب بھی کھوجئے جس میں آپ کا عیب، آپ کی بیماری، آپ کا نقص، آپ کی خطا آپ کے سامنے کھول دے، ہمارے سامنے کھول دے۔ اور ایسے کے لیے کون سی کتاب لینی ہوگی؟ یہ کتاب لینی ہوگی، ہے نا۔ اب ایک جملہ اور سنیے، مغز المعانی ملفوظات مخدوم جہاں کے انتخاب، تلخیص اور تبویب کی عمدہ مثال ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے آئی، مخدوم جہاں کے 10 ملفوظ ہیں، 10 ملفوظ۔ یہ بھی جان لیجئے کہ ملفوظات جو لفظ ہے، ملفوظات جب کسی ولی کی زبان سے کوئی چیز سنی جائے، سنا جائے تو اس کو ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کو جمع کر دیا جائے تو کیا کہنا سبحان اللہ۔ اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کلاس میں پڑھانے والا استاد پڑھاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کے طلباء بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں، مدارس کے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسکول میں پڑھا، مدرسے میں پڑھا۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ سلیبس کیا ہے، کیریکولم کیا ہے، پاٹھیہ کرم کیا ہے، اسی کے اعتبار سے وہ پڑھاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سنا ہوگا کہ امتحان میں واک آؤٹ ہو گیا۔ ارے تو کیوں ہو گیا بھائی؟
پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا اور آ گیا امتحان میں، واک آؤٹ، زندہ باد مردہ آباد۔ ارے کاہے بھاگے جا رہے ہو بھائی؟ کہا جو پڑھایا نہیں وہ امتحان میں آ گیا، ہے نا۔ آج کل ٹیچرز کا بھی فیڈ بیک لیا جاتا ہے، بچوں کو ایک فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے ہر ٹیچر کے بارے میں کہ اس ٹیچر کو جس سے ہم نے پڑھا کتنا مارکس ہم دیں گے، کیسا پڑھاتا ہے، یہ کتنا پڑھایا، اس نے سمجھ میں ٹھیک سے آیا کہ نہیں آیا، جو پڑھایا وہ مجھ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، ہے نا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ جب گفتگو کرتے ہوں گے تو وہ کوئی کلاس میں تو گفتگو کرتے نہیں تھے کہ صرف عام آدمی بیٹھے ہوں اور صرف عالم بیٹھے ہوں، صرف مفتی بیٹھے ہوں، صرف مرید بیٹھا ہو، مکس مجمع۔ اور مکس مجمع میں مخدوم جہاں کی گفتگو، ملفوظات دنیا کا وہ ادب ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا ملفوظ ہے وہ اپنے مقام سے نزول کرتا ہے اور نزول کر کے پھر عروج کرتا ہے نا۔ نزول اور عروج، نیچے اترنا اور اوپر چڑھنا۔ ایک جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے تھے تو نیچے اترنا اور اوپر چڑھنا کیا معنی؟ جی صرف اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ سیڑھی پر چڑھ کے اوپر جائے اور سیڑھی سے نیچے اترے۔ ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ سب کے ذہن کی بساط، عقل کا معیار، عقل کی رسائی تک جانا اور اترنا۔ اگر عقل معمولی ہے تو اتر گئے، عقل غیر معمولی ہے تو چڑھ گئے اور بات کو پہنچا دیا۔ اس کو ملفوظ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اس ہندوستان کا اسلامی ادب میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس ہندوستان کا، اس بر صغیر کا، افغانستان سے لے کر شری لنکا تک کا، کہ پوری دنیا کو ملفوظات کا لٹریچر اسی بر صغیر نے دیا ہے۔ ملفوظات کے نام سے اسلامی ادب میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ اسی بر صغیر میں ڈیولپ کی ہے اور ملفوظ کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اور ایک بات جان لیجئے، اس کی شروعات تو چشتیوں نے کی تھی۔ چشتی سلسلے کے مشائخ، اولیاء اللہ، خواجہ غریب نواز نے اپنے شیخ کے ملفوظ جمع کیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر خواجہ غریب نواز کے ملفوظات جمع کیے، بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ کے ملفوظات جمع کیے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات ان کے خلیفہ نے جمع کیے۔ یہ تو آپ سن لیا، لیکن یہ بھی جان لیجئے کسی کا 10 ملفوظ نہیں جمع کیا گیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایک بزرگ کے بہت سے ملفوظات جمع ہوئے تھے تو وہاں صرف نام معلوم ہے، ملتا نہیں وہ ملفوظ۔ مخدوم جہاں وہ واحد بزرگ ہیں اس بر صغیر میں 8ویں صدی ہجری میں کہ نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی ہے۔ یہ بات میں تعلی اور غلو کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تحقیق کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس کا 10 مجموعہ ملفوظات ملتا ہو وہ مخدوم جہاں ہے، نام نہیں ملفوظات ملتا ہے نا۔ اور 10 چھپ چکا، نام بھی گنا دوں، معدن المعانی ہے نا، دوسرا ملفوظ خان پر نعمت، تیسرا ملفوظ راحت القلوب، چوتھا ملفوظ مخ المعانی، پانچواں ملفوظ کنز المعانی، چھٹا ملفوظ گنج لا یفنا، ساتواں ملفوظ ملفوظ السفر۔ یہ 7 ملفوظ، ان میں سے بعض 300 صفحات کو محیط، بعض 100 صفحات کو محیط، کل ملا کے 1000 صفحے سے اوپر ہو گیا۔ یہ تو 7 ہوا، اور 7 کے جمع کرنے والے ایک آدمی، ایک ذات۔ آج ضرور جی چاہتا ہے کہ آج کے عرس کی تاریخ میں ان کو سلام کریں ہم سب مل کر۔ ان کا نام ہے زین بدر عربی۔ کیا آدمی ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ حسن اللہ سجزی خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ جمع کرتے ہیں، فوائد الفواد۔ ان کے بعد مخدوم جہاں کا زمانہ ہے،
مخدوم خواجہ نظام الدین اولیاء نے حسن اولاد سجزی کو پیش کر دیا دنیا کے سامنے. خسرو نے ایک روز کہا تھا کہ بھائی حسن، اے بڑے بھائی حسن، اے حضرت حسن، میرا 6 دیوان ہے. خسرو کا 6 دیوان ہے. بعضوں نے سب ملا کے 10 کہا ہے. مثنویوں کو جوڑ لیا جائے تو 1 درجن کا اور اضافہ ہوگا. خسرو اکیلے شاعر ہیں ہندوستان کے جن کے بچپن کا دیوان الگ، جوانی کا دیوان الگ، وسط عمر کا دیوان الگ، بڑھاپے کا دیوان الگ، آخری وقت کا دیوان الگ ہے نا. خسرو کا دواوین، مثنویاں. ایک روز خسرو کہنے لگے حسن بھیا، یہ اتنا دیوان یہ سب آپ کے قدموں میں ہے، یہ سب آپ لے لیجیے، بس جو خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ جمع کیا ہے وہ میرے نام کر دیں نا. فوائد الفوائد میرے نام اور سب آپ لے لیجیے. سارا دیوان آپ کے نام، ساری مثنویاں آپ کے نام، کل کام خسرو کا آپ کے نام. ذرا اندازہ لگائیے، خسرو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. پوری دنیا مڑ کے خسرو کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اللہ اکبر. اور خسرو کہتے ہیں ایک ملفوظ پر سب نثار. تو جب ایک ملفوظ پر سب نثار تو 10 ملفوظ کا عالم کیا ہوگا، ہے نا. حضرت مخدوم جہاں نے 10 مجموعہ ملفوظات ہمارے سامنے چھوڑے، جن میں سے 7 کا تذکرہ ہم نے کیا. اللہ زین بدر عربی کو بلند مقام عطا کرے. ان کا احسان ہے علمی دنیا پر، عرفانی دنیا پر، احسانی دنیا پر. زین بدر عربی بڑا آدمی ہے. وہ پیروں کے پاس مخدوم جہاں کے لیٹا ہوا ہے. شاید اس نے منت مانی ہوگی کہ اے مخدوم، جو آپ کے پاس جھک کے سلام کرے گا اس کا پیر میرے قبر میں سٹے گا. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو لگائیے، مخدوم جہاں کو آپ بوسا لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پیچھے زین بدر عربی لیٹا ہوا ہے. کیسا عاشق ہے کہ اس نے عشق کے اس منزل تک خود کو پہنچایا ہے کہ چومے گا تم کو اور ہم اس کے پیر کا لمس محسوس کریں گے. اللہ اکبر. یہ زین بدر عربی. اب 3 ملفوظ اور جان لیجئے. 3 ملفوظ اور جمع کیا گیا. ایک ملفوظ کا نام ہے اسباب النجات لفرقۃ الاساد. کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا. بڑی بڑی مشکل کے ساتھ اس کے مخطوطے حاصل کیے گئے. بہت محنت ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو نجات کی امید ہے. اسباب النجات سامنے آ گیا، لاجواب ملفوظ. اور اس کے جامع کون ہے؟ اس کے جامع وہی ہیں جو مکتوبات 2 صدی کے جامع ہیں. قاضی اشرف ابن رکن، بڑے آدمی، قاضی وقت. یہ وہ قاضی نہیں تھے کہ خاندانی قاضی ہو. میرے دادا قاضی تھے، ابا بھی قاضی لکھتے تھے، ہم بھی قاضی لکھتے ہیں اور بیٹا کے نام میں بھی قاضی جوڑ دیا ہے. نہیں، یہ وہ تھے جو قاضی وقت تھے اور مخدوم جہاں کی خدمت میں ایک ادنا مرید کی طرح حاضر رہتے تھے. انہوں نے اسباب النجات جمع کر دیا. یہ 8 ہو گیا. اب نواں ملفوظ. نواں ملفوظ وہ ہے جو ایک سرکاری عہدیدار، اپنے وقت کا مختے، اپنے وقت کا گورنر، اپنے وقت کا سپہ سالار داؤد نام کا، ایک اندازے کے مطابق وہ ملک بیا کے بیٹے ہیں. ملک بیا کے بیٹے ہیں ملک داؤد. انہوں نے جمع کیا اور وہ چھپ چکا ہے مونس المریدین کے نام سے. وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. 9 ملفوظ. اب رہ گیا 10واں. یہ 10واں ملفوظ ہے. آج تک نہیں چھپا تھا، کبھی فارسی بھی نہیں چھپی تھی اس کی. یہ قلمی تھا اور قلمی بھی ریئر، ملتا نہیں ہے. صرف ایک نسخے کی خبر تھی ہم لوگوں کو، ایک نسخہ. اس کے پیچھے دیوانے کی طرح لگے رہے، نہیں ملا. کہاں تھا وہ؟ دیورا کی خانقاہ میں تھا. دیورا گیا ضلع کی ایک بستی ہے دیورا. وہاں فردوسیہ سلسلے کی ایک عظیم خانقاہ ہے. اس دیورا کی خانقاہ میں ایک نسخہ تھا. یہ بھی پتہ چلا کیسے، 1958 میں ایک خط لکھا تھا دیورا کے سجادہ نشین مولانا ابراہیم صاحب نے. اس خط سے پتہ چلا تھا کہ وہاں ہے مغز المعانی.
وقت پلٹا، ابراہیم نہ رہے، شاہ منصور نہ رہے، شاہ منصور کے بھائی بھی نہ رہے، اب جو لوگ ہیں ان کو سامنے آ کے ہاتھ تو نہیں جوڑا، لیکن لکھنے میں کتنی بار میں نے درخواست کی کہ ذرا سا اس کی کاپی مل جائے، عکس مل جائے، کتاب نہیں چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ میرے پاس ہے، نہ کبھی دکھایا، نہ دینے کی حامی بھری۔ اچھا دیکھا جائے گا، اچھا دیکھیں گے، کبھی دیورا جائیں گے تو دیکھیں گے، ٹالتے رہے، ٹالتے ٹالتے اتنا وقت لگ گیا، تب پتہ چلا کہ دیورا کی خانقاہ سے اس کی ایک نقل بھی ہوئی تھی 1958 میں۔ ارے بھائی تو نقل کہاں ملے گی؟ تو خانقاہ بلخیہ فردوسیہ رائے پورہ فتوحے کی خانقاہ تھی، خانقاہ بلخیہ، مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی کی اولاد کی خانقاہ، اس خانقاہ میں اس کی ایک نقل موجود تھی، ان سے رجوع کیا، درخواست کیا، استدعا کیا، وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے نقل کی فوٹو آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ فوٹو حاصل کیا، محنت شروع ہوئی، کام شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ کتاب پہنچ گئی۔ لیکن آج ایک اور انکشاف ہوا کہ اس کا ایک نسخہ اور مل گیا، ایک نسخہ اور ملا۔ اس کے لیے ہم اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور جس کے پاس نسخہ ملا اس کے بھی ہم ممنون کرم ہیں کہ اس نے خود سے بتایا کہ میرے پاس بھی نسخہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ، جس کتاب کا 1 سے 2 نسخہ مل جائے اس کے کام کرنے والے کو نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو جاتی ہے، بہت بڑی چیز ہے ایک نسخہ اور مل جانا۔ جانتے ہیں وہ کہاں ہے؟ اسی بہار شریف سے سٹے ہوئے چھوٹا شیخ پورہ نوادہ کی خانقاہ چشتیہ میں، یہ خواجہ مودود چشتی کی اولاد کی خانقاہ ہے، اور میرے لیے اور فخر کی بات ہے کہ ایک چشتی خانقاہ میں ایک فردوسی بزرگ کا ملفوظ مل رہا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اب اس زمانے میں کوئی یہ کہے کہ ہم صرف قادری ہیں، ہم صرف چشتی ہیں، ہم صرف فردوسی ہیں۔ میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف قادری ہیں، کوئی کہے ہم صرف چشتی ہیں، کوئی کہے ہم صرف فردوسی ہیں، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی گلی میں قدم ہی نہیں رکھ سکا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی چشتی ایسا نہیں ہے جو فردوسیوں کا انکار کر دے، اور کوئی فردوسی ایسا نہیں ہے جو چشتیت کے فیضان کا منکر ہو جائے، ہے نا؟ کوئی قادری ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان بزرگوں کے کمالات کا تہہ دل سے قائل نہ ہو۔ یہی تو اس سلسلے کی خوبی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہم لوگوں کو مل گیا، اسی لیے آج آپ کو یہ کتاب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ اس میں ہم لوگ ان کے نسخے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز گرامی وقار سید سلمان چشتی اس خانقاہ کے جانشین ہیں، یہاں موجود ہیں۔ میں نے آج ان کو بھی فون کیا، ان کے والد کو بھی فون کیا، اور آپ کے مخدوم جہاں کے گاگر کی رسم کے بعد میں وہاں جاؤں گا صرف اس نسخے کی نقل لینے کو، تاکہ اس کی اشاعت کو اور معتبر اور مصدقہ بنایا جا سکے۔ ہم بے نیاز نہیں بنتے، بے نیاز بننا ہمارا کام نہیں ہے، ہماری کامیابی نیاز مندی ہے، جھکے رہنا ہی کمال ہے۔ اوپر ناز عجب من بنیاد عجب، وہ اگر ناز کرتا ہے تو کیا کرے؟ میرا کام تو یہی ہے کہ وہ جس قدر ناز کرے ہم اسی قدر بلکہ اس سے بڑھ کر نیاز کریں۔ تو اس طرح سے یہ کتاب سامنے آئی۔ اس کتاب کے جامع کون ہیں؟ نام ہے ان کا جو خود انہوں نے لکھا ہے، سید شہاب الدین۔ اب تلاش شروع ہوئی کہ مخدوم جہاں کی خدمت میں اس نام کے کون بزرگ تھے بھائی؟ سید شہاب الدین، تو 3 شہاب الدین ملے مخدوم جہاں کی خدمت میں رہنے والے، 3 شہاب الدین۔ ایک کا نام ہے خواجہ شہاب الدین، ان کو بار بار لکھا جاتا خواجہ شہاب الدین، میں نے تفصیل لکھ دی ہے، یہاں جائیں گے نہیں، آپ پڑھیے گا تو سب یہ پتہ چل جائے گا۔ دوسرے ہیں مولانا شہاب الدین ناگوری، یہ ناگور کے رہنے والے تھے۔ کہاں ناگور؟ اجمیر سے بھی سمجھیے کہ 70-80 کلومیٹر آگے ہے ناگور، اور ناگور کا ایک عالم بہار شریف آتا ہے، مخدوم جہاں کی خدمت میں وقت گزارتا ہے،
سائل بنتا ہے، مسترشد بنتا ہے، مرید بنتا ہے، باکمال ہوتا ہے، شہاب الدین ناگوری۔ اور تیسرے شہاب الدین جن کو وفات نامے میں زین بدر عربی نے مولانا شہاب الدین کہا ہے، جبکہ انہوں نے خود اپنے کو آدمی مولانا نہیں لکھتا، آج کل لکھ رہا ہے، آج کل وہ عیب نہیں رہا جو کل عیب تھا۔ آج کل ہم خود اپنا نام بتاویں گے تو کہیں گے مولانا شمیم الدین ہوں میں، ہے نا، لیکن پہلے اس کو عیب مانا جاتا تھا، ہے نا، اسی لیے انہوں نے اپنا نام اس میں مولانا شہاب الدین نہیں لکھا، سید شہاب الدین لکھا۔ میری تحقیق اس میں لکھ دی ہے ہم نے کہ میری تحقیق ہے کہ یہی سید شہاب الدین ہے جو مولانا شہاب الدین کہہ کر وفات نامے میں درج کیے گئے ہیں۔ اور یہ کون ہے جامع کہ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے، تعارف کرانے والے نے کہا حضرت مولانا شہاب الدین ہیں، خواجہ مینا کے بھانجے ہیں، خواجہ مینا کے بھانجے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے ایک چہرے پر ان کے نظر ڈالی، ہاتھ بڑھا کے ان کے چہرے کو چھوا، ان کی داڑھی کو چھوا، ہے نا، اور فرمایا تم کو قبول کیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے تم کو قبول کیا۔ تو حضرت سید شہاب الدین عرض کرتے حضور بال بچہ، کہا تم کو بھی قبول کیا، تمہارے گھر کو بھی قبول کیا۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے مخدوم جہاں کا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ اس نے وفات نامے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو اپنی بات سنیں گے، اور دو چار جملہ میرے لیے حضور بول دیجئے، سند رہے گی قیامت تک۔ انہوں نے کیا پوچھا، سننے کے لائق بات ہے۔ اگر سید شہاب الدین نے پوچھا نہ ہوتا تو وہ جملہ ملتا نہیں آپ کو، ہم کو، علمی دنیا کو۔ کیا پوچھا سید شہاب الدین نے؟ حضور پیر و مرشد باکمال مولانا مظفر بلخی کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ آئے ہائے ہائے، اب مولانا مظفر بلخی کے بارے میں رائے کون پوچھ رہا؟ اس کتاب کا جمع کرنے والا، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ارے اپنے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا۔ قیامت تک کے لیے وہ جملہ ملا کہ مخدوم جہاں نے ہاتھ لے جا کے یہاں پر اشارہ کیا، مظفر میری جان ہے، مظفر میری، یہ سید شہاب الدین کے صدقے میں ملا ہوا جملہ ہے، یہ ہے نا، یہ نہیں ملتا، یہ دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ سید شہاب الدین نے پوچھ دیا حضور مولانا مظفر میری جان ہے نا، اور فرمایا کہ شیخی اور مقتدائی پیر بننے کے لیے جتنی صفت چاہیے، جتنی کوالٹی چاہیے، جتنا کمال چاہیے، سب موجود ہے مظفر کے پاس۔ اللہ اکبر، اتنی بات ہوئی تھی کہ پھر سید شہاب الدین نے کہا حضور نصیر الدین سنامی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور نصیر الدین سمنانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا وہ بھی مظفر کی طرح ہیں۔ یہ دونوں کے بارے میں رائے پوچھنے والے حضرت سید شہاب الدین ہیں، جن کا اتنا بڑا احسان ہے۔ آج جو یہ کتاب سامنے آ رہی ہے، کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ارے یہ تو دم معدل المعانی کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہیں گے بالکل کنز المعانی کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تھوڑا سا اور پڑھیں کہیں گے مکتوبات صدی سے بھی کچھ بات ملتی ہے۔ کچھ لوگ پڑھیں گے اور کہیں گے کہ اس میں اسباب النجات سے بھی کچھ بات ملتی ہے۔ یہ آپ نے کمال نہیں کیا یہ کہہ کے، آپ کو معلوم ہے اس میں کچھ مجلس بالکل نہیں ہے۔ مجلسوں کی یکسانیت تو اس لیے ہے کہ جیسے آج آپ تقریر سن رہے ہو، ایک آدمی اس تقریر کو لکھ دے پھر دوسرا آدمی بھی لکھ دے، تو کیا دونوں کا لکھا ہوا ایک نہیں ہوگا؟ جب تقریر سننے والے دو ہیں اور تقریر ایک ہے تو لکھنے والا تو ایک ہی چیز لکھے گا نا۔ لیکن جو ایک چیز لکھی حضرت نے اور وہ کنز المعانی اور معدل المعانی سے ملتی ہے، اب ذرا فرق بھی سن لیجئے۔ اب تک ہم لوگ یہ جانتے تھے کہ مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر رہنے والے شیخ معیز الدین ہیں، بار بار نام دیکھیے گا تمام ملفوظات میں۔ یہ واحد سورس ملا جس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ معیز الدین مخدوم جہاں کے امام تھے، یعنی ان کی مسجد میں ان کے وقت کی امامت کرتے تھے، مخدوم جہاں کے امام تھے شیخ معیز الدین۔ یہ واحد سورس ہے جس سے یہ پتہ چلا۔
اس کے پہلے یہ بات نہیں معلوم تھی، کسی نے نہیں لکھا ہے، حضرت نے لکھا، حضرت خود موجود ہے۔ اب اس کتاب کا ایک کمال اور جان لیجئے، انہوں نے جمع تو کر لیا لیکن ہمت نہیں پڑتی ہے کہ شیخ کے آگے پیش کریں۔ حضور دیکھ لیتے، ہمت نہیں پڑتی، تو کیا کیا؟ ایک نام آ گیا، نیا نام آیا ہے، مولانا خواجہ۔ مولانا خواجہ سے کہا کہ حضور آپ مخدوم جہاں کو دیجئے نا ہاتھ میں کہ ذرا سا دیکھ لیں، شہاب الدین نے بھی کچھ جمع کیا۔ مولانا خواجہ نے کہا اچھا لاؤ ہم پیش کرتے ہیں۔ مولانا خواجہ نے لیا، مخدوم جہاں کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ پیش کیا۔ حضور شہاب الدین نے کچھ جمع کیا، حضور آپ کی مجلسوں کو، آپ کی گفتگو کو۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خواجہ کو دیکھا، شہاب الدین کو دیکھا، پھر لے لیا، لاؤ، اٹھایا، دیکھتے جاتے تھے، گزرتے جاتے تھے، پھر قلم اٹھایا مخدوم جہاں نے، کہیں کہیں پر ایک آدھ دو جگہ کچھ اصلاح کی ضرورت تھی، وہ اصلاح کر دی۔ پھر کیا کیا؟ کہیں کہیں پر فرمایا کہ یہاں پر یہ بیت، یہ شعر، یہ کویتا کی پنکتی لکھ دو۔ مخدوم جہاں نے اس میں اشعار کا اضافہ کرایا بعض مقامات پر۔ اس طرح یہ کتاب اتنی مستند ہو گئی کہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کی نگاہ پاک سے گزری ہوئی ہے نا۔ اب ایک اور دھماکہ سنیے۔ بعض دھماکہ ڈرانے والا ہوتا ہے جس سے بہار شریف گزر رہا ہے، اور بعض دھماکہ انکشاف ہوتا ہے، علمی انکشاف سے دل میں انشراح ہوتا ہے۔ یہ مولانا خواجہ کون تھے؟ مولانا خواجہ جو مخدوم جہاں کی خدمت میں اتنے بڑے مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ روز کا حاضر باش بھی ان کے وسیلے سے کتاب پیش کر رہا ہے۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مولانا خواجہ حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری کے والد ماجد ہیں، اور وہ مخدوم جہاں کی خدمت کے حاضر باش ہیں۔ اتنا بڑا چشتی بزرگ شیخ حسام الدین مانک پوری، ان کے والد ماجد مولانا خواجہ مخدوم جہاں کی خدمت میں اس طرح حاضر باش ہیں کہ مریدین اور مخدوم کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بن رہے ہیں۔ بہت داستان ہے، کتنی سنیے گا آپ تھک جائیے گا۔ میں حضرت کے حکم کے مطابق صرف ایک اقتباس سے چند جملے پڑھ دیتا ہوں، جس سے مخدوم صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی نمک کے کان میں گر جائے، توجہ چاہتا ہوں، نمک کے کان میں گر جائے اب کچھ دن گرا رہ جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی نمک ہو جاتا ہے نا۔ آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا ایک بہت بھدا سا تجربہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اچار بناتے ہوں گے، اس کو ڈال دیجئے اور اس میں بھر مرتبان نمک ڈال دیجئے، اور اس کے بعد جب اس چیز کو آپ چکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ دن کے بعد اس پر نمک غالب آ چکا ہوگا، جبکہ وہ نمک کی کان نہیں ہے، مرتبان میں بھرا ہوا نمک ہے۔ تو جب نمک مرتبان میں جمع ہو کر اپنے ساتھ ملنے والی چیز کو نمکین اور نمک بنا دیتا ہے تو جو کان میں گرتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس سنتے وقت آپ اس تصور میں ڈوبیے کہ آپ بھی مخدوم جہاں کے نمک دان میں گر رہے ہیں، اور اس تصور کو اللہ سے کہیے کہ اللہ پاک مخدوم جہاں کے علم کا نمک جو ہم کھا رہے ہیں ہم کو بھی انہی کے نمک کا حصہ بنا دے، ہمارے وجود کو کل عدم کر دے۔ ذرا سنیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، لذت لیجئے، مزہ لیجئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ عشق آتش ہے، آگ ہے۔ عشق کیا ہے؟ آگ ہے، آتش ہے۔ ان کا جواب دیا گیا کہ عشق آتش ہے تو عشاق آنسوؤں میں غرق کیوں ہیں؟ عشق اگر آگ ہے تو جو عشق کرتا ہے اس کو آنسو کیسے بہتا ہے؟ آگ میں کہیں آنسو بہے؟ آؤ اور سنیے، بعض بولے کہ عشق پانی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں، آگ نہیں، پانی ہے۔ جواب دیا گیا کہ اگر عشق پانی ہے تو یہ ہزاروں دل جلے کیوں ہیں؟ اگر عشق پانی ہے تو ہزاروں دل جلے کیوں ہیں؟ کچھ بولے کہ عشق زہر ہے، کچھ بولے کہ عشق زہر ہے۔
اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اگر عشق زہر ہے تو مشتاقوں کی طبیعت میں اس قدر مستی اور خوشی، عشق کے جام پر جام لٹھانے کا معاملہ کیوں ہے؟ ارے زہر ہوتا تو پی کے مر نہ جاتا، جو اس کا ایک گھونٹ پیتا ہے وہ پینے کو مرا جاتا ہے کہ اور پلاؤ اور پلاؤ، یہ کیسا زہر ہے نا؟ جناب کچھ بولے کہ عشق نوازش و عطا کا نام ہے۔ عشق کیا ہے؟ نوازش اور عطا کا نام ہے۔ جواب ملا کہ اگر عشق نوازش و عطا کا نام ہے تو عاشق کا اس قدر شور و شغب کیوں ہے؟ عاشق نعرہ مار رہا ہے نا؟ ارے جب عطا ہو ہی گئی تو پھر نعرہ کس چیز کا ہے نا؟ فرماتے ہیں اگر عشق رنج و غم کا نام ہے، اگر عشق رنج و غم کا نام ہے، دکھ کا نام ہے، پریشانی کا نام ہے، تو جان دے کر اسے خریدنے کا کیا مطلب؟ تو جان دے کر اسے خریدنے کا کیا مطلب؟ کچھ بولے عشق راحت ہے۔ جواب دیا گیا کہ اگر عشق راحت ہے تو عاشق کا یہ سوز و گداز کیوں ہے؟ عاشق کی یہ بے چینی کیوں ہے؟ عاشق کا یہ تڑپنا کیوں ہے؟ اگر عشق راحت ہے تو عاشق تڑپتا کیوں ہے؟ بہرحال ہر شخص نے اپنے الفاظ اور اشاروں میں عشق کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر نہ الفاظ کا بیان مکمل ہوا اور نہ اشارے کا نشان درست ٹھہرا۔ پتہ چلا کہ عشق سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، شبدوں سے عشق نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ عشق تو اللہ کا راز ہے، کبھی آگ بن کے آتا ہے آنسو بہاتا ہے، اور کبھی راحت بن کے آتا ہے بے چین کرتا ہے، اور کبھی زہر بن کے آتا ہے اور پینے کا عاشق بنا دیتا ہے۔ اس لیے عشق اللہ کا راز ہے، اس کو جب تک کوئی عاشق نہ ہو بیان کر ہی نہیں سکتا، اور جو عاشق ہے وہ کیا بیان کرے گا؟ عاشق بھی بیان کرے گا؟ یہ بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، دنیا اس کے بارے میں بیان کرے گی، ہے نا؟ میں صرف ایک مثال دے کر اپنی بات تمام کر دوں۔ آج کی گفتگو تمام، عشاء کی جماعت ہونی ہے، دستار بندی ہونی ہے، اور معمولات ہیں خانقاہ معظم کے، ان سب میں ہم سب کو شرکت کرنی ہے، مخدوم جہاں کے آستانے پر حاضر ہونا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ آج صرف ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں اور اپنے ملفوظات میں جس انداز سے اسلامی علوم و آداب کو پیش کیا ہے وہ غیر معمولی، حیرت انگیز اور بے مثال ہے۔ ایک مثال صرف دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ سنیں گے کہ کسی بزرگ کا نام کوئی لے گا اور کہے گا کہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو پھر اپنا نام لیا انہوں نے اور کہا میرا نام رسول اللہ کہہ کے لو۔ ایک روایت مشہور ہے کہ خواجہ مودود چشتی کے پاس ایک شخص مرید ہونے کو آیا، حضرت مرید کر لیجئے، حضرت مرید کر لیجئے۔ تو خواجہ مودود چشتی نے اس سے کہا کہ پہلے کلمہ پڑھو، جو پڑھاویں سو پڑھنا ہوگا۔ اس نے کہا حضور پڑھائیے، ہم تو آپ کے عاشق ہیں۔ کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے پڑھ دیا۔ اب زمانہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ محبت جانچ رہے تھے، محبت کو پرکھ رہے تھے۔ پھر بعد میں یہ واقعہ دیوبند میں بھی واقع ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی مرید ہونے آیا، انہوں نے بھی پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب دیوبندی علماء اس کی تعویل میں لگے ہوئے ہیں نا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مخدوم جہاں کی کیا رائے؟ مخدوم جہاں بھی تو اس پر کچھ بولے ہوں گے۔ جی، مخدوم جہاں کی خدمت میں یہ بات پیش ہو گئی کہ کیا خواجہ مودود چشتی نے ایسا کہلوایا تھا، اور اگر کہلوایا تھا تو اس کی کیا تعویل ہوگی؟ ذرا تخیل دوڑائیے، آپ بھی تو بڑے لوگ ہیں، بہار شریف کے ہیں،
خانقاہ معظم سے تعلق ہے تو اللہ اکبر، آپ کے ذہنوں کی پرواز بھی بڑی بلند ہوگی۔ تصور تو کیجئے کہ مخدوم جہاں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ کان کھول کے سنیے، حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا خواجہ مودود چشتی کے طرف یہ غلط انتساب ہے، جھوٹ بولتا ہے جس نے ایسا کہا، غلط بولتا ہے وہ۔ خواجہ مودود چشتی جیسا عظیم و جلیل بزرگ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی شان کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہے، کوئی تعویل اف بٹ چنی چنا کی ضرورت نہیں۔ اس کا نام ہے تصوف، یہ ہے فردوسیت، یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ صریح انکار کیا اور تردید فرمائی اور سخت تنقید کی کہ بالکل غلط ہے، ایک دم صحیح نہیں، اور یہ بار بار کیا مخدوم جہاں نے۔ اور یہ فردوسی بزرگوں کا مشرب ہے۔ مخدوم حسین نوشہ توحید کے مکتوبات میں اور ملفوظات میں بھی ایک موقع ایسا آ گیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ پڑھ کے ایک شخص نے اعتراض والی بات سنائی کہ حضور اس کی کیا تعویل ہوگی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایسا کہہ دیا، فرمایا مخدوم حسین نے لاؤ ملفوظ کاٹ ڈالو، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا جملہ نہیں ہے۔ خانقاہ معظم اس روش کا نام ہے، اس سبق کا نام ہے، اس انداز کا نام ہے۔ ہم عشق محبت ضرور پڑھاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ عشق و محبت عام لوگوں کی نگاہ میں غیر متوازن ہونے کا نام ہے، بیلنس کھو دینے کا نام ہے۔ مخدوم جہاں کے نزدیک جس کو عشق نہیں ہے اس نے بیلنس کھو دیا ہے، اور جو عشق والا ہو گیا وہ متوازن ہو گیا، سلامت ہو گیا، صحیح ہو گیا، ثقہ ہو گیا۔ ثقہ ہونے کے لیے عشق ضروری ہے، اور عشق بیلنس بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخدوم جہاں کا عاشق زار بنائے، اور ان کی مریدی میں، ان کے قدموں تلے، ان کے چاہنے والوں کے قدموں تلے ہمارا خاتمہ فرمائے، عاقبت بخیر ہو، انجام بخیر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھلا فرمائے۔